سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان لا کر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے والی خواتین کے امتحان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں علماء کرام رحمہم اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے جو ان آیات مبارکہ کا سبب نزول بھی کہا جا سکتا ہے اور ان کا پس منظر بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کے ساتھ صلح حدیبیہ کی سن 6 ہجری میں جانبین سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، جنگ بندی ہو گئی۔ 10 سال کے لیے اس معاہدے کی عمل درآمد، اس کی پاسداری فریقین پہ لازم ہو گئی۔ اس معاہدے کی بہت ساری شقوں میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوگا اور کافروں کی طرف سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کی طرف آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی کافر مسلمان کوئی کافر ہو کر مرتد ہو کر نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمانوں سے جدا ہو کے کافروں کی طرف جائے گا تو کافر اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ شق بظاہر بڑی گراں تھی، اس کو برداشت کرنا بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے لیے کہ جو جان دینے میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دریغ نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، انتہائی وفادار تھے۔ اب وہ اسلام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا دب کے صلح کرنا
کہ جی تمہارا بندہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے اور ہمارا کوئی جائے گا تو تم واپس نہیں کرو گے، بظاہر یہ بڑا مشکل تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں اسی دبی ہوئی صلح کے اندر فتح مبین دیکھ رہی تھی۔ یہی شکست، یہ صلح ہمارے لیے شکست نہیں بلکہ یہ صلح ہمارے لیے فتح کا پیش خیمہ ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کر رہے تھے۔ اس دوران ایک واقعہ بھی یہ پیش آیا، بلکہ کئی واقعات ایسے پیش آئے۔ ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو ان کے والد نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح سے زنجیریں توڑوا کر کافروں کی قید سے بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آئے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کی، وعدے کی وفا کا درس دیا اور ان کو سمجھا بجھا کر اس بات پہ قائل کیا کہ آپ کو واپس ان کے پاس جانا ہوگا۔ مسلمانوں پہ بھی یہ بات بڑی گراں گزری اور جو ان پہ گزری ہوگی وہ تو بڑی مشکل ہوگی، لیکن بہرحال وفادار صحابہ نے، جانثار صحابہ نے اس کو قبول کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی دوران بعض خواتین کا بھی یہ معاملہ ہوا۔ خاتون بھی کوئی مسلمان ہو کر جو کافروں کی طرف تھی، ایمان لائی، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے والد جو کافر تھے، ان کے خامند اور والدین جو کافر تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئے کہ جناب اس کو آپ ہمارے حوالے کریں، یہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ معاہدہ یہی ہے کہ تم واپس کرو گے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہاں بات اور مشکل تھی، خواتین کو واپس کیا جائے، یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق یہ آیات نازل فرما دی کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ صرف مردوں کی حد تک معاہدہ ہے۔ مرد اگر کوئی صحابی مسلمان ہو کر کافروں سے اسلام کی طرف آئے گا تو اس کو واپس کرنے کے مسلمان پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کر کافروں سے اسلام کی طرف آ جائے تو مسلمان اس کو واپس نہیں کریں گے۔ خواتین کو گویا اس شرط سے استثناء حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب کوئی ایمان والی خواتین آ جائے ہجرت کر کے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کر۔ یہاں یہ ذکر ہے، یہ حکم ہے کہ کوئی خاتون مسلمان ہو کر آئے تو پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو، پہلے پرکھ لو کہ آیا واقعی مسلمان ہوئی ہے یا اپنے خامند یا گھرانے والوں سے نفرت کی وجہ سے آ گئی ہے یا کسی کی محبت میں کسی پہ فدا ہو کر وہ مدینہ منورہ میں آ گئی ہے۔ اس کا پتہ لگانا پہلے ضروری ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب کوئی خاتون مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتی، ایمان والوں کے پاس آتی، تو اس سے حلف لیا جاتا تھا آیا واقعی اسلام کی محبت میں آئی ہے یا کسی انسان کی محبت میں آئی ہے یا کسی اپنے گھرانے کے فرد کی یا خامند کی نفرت کی وجہ سے آئی ہے۔ تو جب وہ خاتون حلف دیتی کہ میں واقعی مسلمان ہو کر خالصتاً اسلام کے لیے آئی ہوں، تو پھر وہ مسلمان خاتون ان کی عزت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ پاک فرماتے تم امتحان لے لیا کرو، اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کون مومن ہے کون نہیں،
لیکن ایمان والو تم ظاہری حالات میں اس کا امتحان لے لیا کرو۔ فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمنات ہیں تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر ان کو ہرگز کافروں کی طرف واپس نہ لوٹا۔ گویا یہ اسی معاہدے کی تشریح ہو گئی کہ اس معاہدے میں مرد تو واپس کیے جائیں گے، عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا خاوند کافر ہے، وہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ گئی، تو اس کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ اس کے نکاح کا کیا حکم؟ تو اللہ پاک فرماتے لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وہ عورتیں ان کے لیے بھی حلال نہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ ہی وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اے مسلمانوں، اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ نہ وہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہے، یعنی نکاح ختم ہو چکا ہے۔ لہذا جب نکاح ختم ہو گیا تو ان کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر اس عورت کا اس خاوند سے نکاح ختم ہو گیا تو خاوند نے جو اس کو حق مہر دیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس زمانے میں حق مہر بڑی مقدار میں دیا جاتا تھا کہ اچھا خاصا مال ہوتا تھا۔ آج تو وہی پرانی ایک رسم چلی ہے، بس تھوڑا سا دے دیا، ورنہ اس زمانے میں عورت کو اچھا خاصا مال ملتا تھا۔ اب اس مال کا کیا ہوگا؟ وہ تو مسلمان ہو کے آ گئی، کافر نے اس کو حق مہر بھی دیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اب حق مہر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ان کافروں نے جو ان پہ خرچ کیا ہے، یعنی ان کو حق مہر دیا ہے، اے مسلمانوں وہ تم واپس کر دو۔ مسلمان مل کر اس خاتون کا حق مہر واپس کر کے اپنی اس اسلامی بہن کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اب اس عورت کے ساتھ کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں تم پر، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حاملہ ہے پھر تو وہ انتظار کرے گی بچے کے جنم تک، لیکن اگر حاملہ نہیں پھر اس کی عدت بھی نہیں ہے، بلکہ حق مہر ادا کر کے کوئی بھی مسلمان ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ نکاح نہ کرے اور اس کا خاوند بھی مسلمان ہو کر آ جائے تو پھر وہ اپنے خاوند کے نکاح میں برقرار رہے گی اور واپس اسی کی طرف لوٹا دی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئی، ان کے خاوند جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس ان کے خاوند کی طرف ہی لوٹا دیا تھا۔ ہاں اگر کوئی خاوند مسلمان ہی نہیں ہوتا تو نکاح اس کا ختم ہو گیا، اب دوبارہ وہ کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے جو اس کا حق مہر ادا کر۔ دوسری طرف اللہ پاک نے یہ بات بھی فرما دی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون مسلمان وہ مرتد ہو جائے اور وہ کافروں کی طرف جانا چاہے، اللہ پاک فرماتے لا تمسکوا بعصم الکوافر، ان کافروں کی عزتوں کو تم مت روکو۔ اب یہ تمہاری رہی نہیں ہے، اس نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اب یہ ان کی ہو گئی۔ اس ضمن میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ سعیدہ نام کی ایک خاتون جو بنت ابی سفیان کہلاتی ہیں وہ مرتد ہوئی تھیں، واپس مکہ مکرمہ گئی تھی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آ گئی۔
تو لہذا فرمایا اگر کوئی مسلمان خاتون دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، کفر اختیار کر لے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو اللہ پاک فرماتے تم بھی ان کو روکا نہ کرو، ان کو واپس بھیج دیا کرو۔ ہاں اس کا جو تم نے حق مہر دیا ہے، ظاہر ہے مسلمان نے بھی اس کا حق مہر دیا ہوگا، تو اللہ پاک فرماتے وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے ان پہ خرچ کیا ہے تم کافروں سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، چاہیے کہ وہ تم سے سوال کریں جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی کافر نے جو حق مہر دیا ہے، مسلمان ہونے پہ عورت کا حق مہر مسلمان ادا کریں گے، اور مسلمانوں نے جو عورت کو حق مہر دیا ہے، خدا نخواستہ مرتد ہونے پہ کافر اس کا حق مہر وہ ادا کرنے کے پابند ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، جو فیصلہ وہ تمہارے درمیان نافذ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور وہ علم والا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ یعنی یہ جو صلح حدیبیہ کی شق طے ہوئی تھی، اس میں اللہ پاک نے یہ ایک ترمیم کر دی، یا اس میں یہ ایک استثناء دے دیا، تو یہ خدائی فیصلہ اس معاہدے کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس معاہدے کی تشریح، اس معاہدے کی وضاحت ہے کہ اس میں مرد و عورت دونوں داخل نہیں، بلکہ اس معاہدے میں صرف مرد داخل ہیں، عورتیں اس میں داخل نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کا مطلب کیا کہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، چنانچہ فرمایا اِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف چلی جائے، فرمایا فَعَاقَبْتُمْ، تو تم ان سے ان کا گھیرا تنگ کر سکتے ہو۔ مثلا کوئی خاتون کافروں کی طرف چلی گئی، اب مسلمان نے اس کو حق مہر دیا ہوا ہے، اب وہ کافروں سے مطالبہ کرے گا کہ حق مہر ادا کر دو، وہ کہتے ہم نہیں دیتے، کافر جو ہے وہ مکر جاتے، وہ کہتے ہم نہیں دیتے حق مہر، اب کیا کریں گے؟ اللہ پاک فرماتے فعاقبتم، تم بھی ان کو گھیر سکتے ہو، یعنی اگر ان کی کوئی عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو جتنا حق مہر انہوں نے دینا ہے تم اتنا ان کا کاٹ سکتے ہو۔ فرمایا فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، اور تم دے دو ان کی عورتوں کو مثل ما انفقوا، اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ مثلا تمہارا زیادہ بنتا ہے تم ان کا رکھ لو، ان کا زیادہ بنتا ہے اپنا کاٹ کے باقی ان کو واپس کر دو۔ اس ضمن میں اس کی پابندی ضروری ہے کہ کوئی کسی کا حق نہ رکھے، لہذا اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرتے رہو الذی انتم بہ مؤمنون، جس پہ تم ایمان لائے ہو، اس اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ تو لہذا ان خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھو، کافروں کے ساتھ بھی کوئی معاہدے ہیں تو ان کی بھی پابندی کرو، اور کافر بھی تمہارے ساتھ معاہدوں کا خیال رکھے۔ وعدوں کی پاسداری بہت ضروری ہے، اس کے متعلق قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر ایک کو آپس میں کیے ہوئے اور اسلام کے لیے کیے ہوئے معاہدوں کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم